أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ افضل بنایا ہے. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے قبلے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ قبلہ بنانے کا مقصد کیا ہے، اور پھر جو قبلے کی تبدیلی ہوئی اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب سے افضل بنایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت بھی افضل بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسط کے لفظی معنی درمیان کے، یعنی تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. اور وسط کا معنی عدل، انصاف کے بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ درمیان والی چیز ہی عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہے اور افراط و تفریط سے پاک ہوتی ہے. لہذا یہی چیز افضل ہوتی ہے جو درمیانی ہو. وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو وسطاً کا لقب دے کر اسے فضیلت کے مقام پر فائز فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر اعتبار سے اس امت کو امت وسط، درمیانی امت، افراط و تفریط سے بچنے والی امت بنایا ہے. عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیکھیں پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول کو اس کا بیٹا بنا لیا اور اس کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، اور دوسری طرف انہیں قوموں میں یہ بھی نظر آئے گا کہ رسولوں کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، یعنی جائیے آپ اور آپ کا پروردگار، وہی جا کر لڑیں، جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں.
اور کبھی یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والوں کی طرح، ایک تو ہوتا ہے نا مخالفت، نہیں، ماننے والے طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے ہیں، بخلاف امت محمدیہ کے کہ وہ ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے ہیں، اور ایسی عشق و محبت کہ اس کے آگے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دیتے، اور دوسری طرف یہ بھی اعتدال ہے کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے تمام کمالات اور فضائل کے باوجود عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے اور کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو خدا نہیں بنا دیتے۔ یہ اعتدال ہے عقیدے میں، مختصراً بتا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ اعمال کے اندر دیکھیں، عبادت کے اندر دیکھیں، پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے حکام کو چند ٹکوں کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے، رشوتیں لے کر، پیسے لے کر آسمانی کتاب میں ترمیم کی جاتی ہے، غلط فتوے دیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا ہے اور عبادات سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی، وہ گویا کہ خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں اور سختیاں جھیلنے ہی کو عبادت اور ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ میں آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ امت محمدیہ نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا، اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا، اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ دیانت و سیاست میں یا دین و دنیا میں کوئی وہ تفریق نہیں ہے کہ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہو سکتا، دوسرا ہوگا تو دوسرا نہیں ہو سکتا، نہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتی۔ مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پر بھی ہے، اور وزارتوں اور عمارتوں پر بھی ہے۔ اسی طرح آپ معاشرت کو دیکھیں، پچھلی امتوں میں ایک طرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے آپ کہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حق نہ حق کا کوئی اس کا خیال نہیں ہے، اپنی اغراض کے خلاف جس کو دیکھا اس کو کچل ڈالا، قتل کر دینا، لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے۔ اور یعنی عجیب ان کے جو کچھ تھا، اور اس کے بالمقابل دوسری طرف انتہائی تھی، یعنی ایسی رحمدلی بھی کہ کیڑے مکوڑوں کو مارنا کو بھی حرام سمجھا جاتا، جانوروں کے ذبیحے کو بھی حرام قرار دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کے گوشت سے نفع اٹھانے کو بھی ظلم سمجھیں۔ تو امت محمدیہ اور اس کی شریعت نے ان سب بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا کہ ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق بتلائے، اور نہ صرف صلح اور دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں بھی مخالفین کے، دشمن کے حقوق کی حفاظت سکھلائی، عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے، اور دوسری طرف ہر چیز کی ایک حد مقرر فرمائی جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا، اور اپنے حقوق کے معاملے میں درگزر اور چشم پوشی کا سبق سکھایا، اور دوسروں کے حقوق کا پورا اہتمام کرنے کے آداب سکھلائے۔ تو یہ میں نے چند تھوڑی سی مثالیں دی ہیں، تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا ہے، ورنہ امت محمدیہ ہر چیز میں اعتدال کا نام ہے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا، اس کا نام یہ ہے امت محمدیہ کا دین، یہ ہے شریعت۔ آج بھی ہمارے ہاں بھی اب ایسے لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو افراط و تفریط میں حد سے آگے بڑھ جانا، نہیں،
دین کی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، جو ان حدود کے اوپر چلے گا وہی امت وسط، وہی بہترین امت قرار دے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی، اور فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، مقدمہ چلے گا، تو بعض امتیں انکار کر دیں گی کہ بھئی ہم تک تو اللہ آپ کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا، ہم تک تو کسی نے یہ بات پہنچائی نہیں ہے کہ جبکہ رسول یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن امتیں انکار کر دیں گی۔ بلکہ آتا ہے کہ فَمِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، یعنی ان میں سے بعض امتیں تصدیق کریں گی کہ اللہ تیرے نبیوں نے تیری امانت ہم تک پہنچائی، اور بعض امتیں انکار کر دیں گی ہم تک وہ امانت نہیں پہنچی۔ اب انکار کرنے والی امتوں کے نبیوں سے کہا جائے گا کہ وہ اس بات پر گواہ پیش کریں کہ واقعی انہوں نے امانت اپنی امتوں تک پہنچا دی۔ تو انبیاء کرام اپنی گواہی کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام پیش کریں۔ اب امت محمدیہ کو طلب کر کے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام نے اپنی امانت اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دی۔ اب وہ امتیں اس گواہی کا انکار کریں گی کہ مولا کریم یہ لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم ان کو بالکل نہیں پہچانتے، لہٰذا یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دریافت کرے گا کہ امت محمدیہ کے لوگوں تم ان کی گواہی کیسے دیتے ہو جبکہ تم تو ان کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم تو بعض سے ہزاروں سال بعد میں آئے ہو۔ تو وہ لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہماری طرف آخری رسول بھیجا اور کتاب نازل فرمائی، اور تیرے اس لاڈلے رسول نے، اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیری کتاب نے یہ بتایا تھا کہ تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا ہم اس یقین کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی تیرے انبیاء نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تزکیے کے لیے، تزکیہ کا مطلب یعنی اپنی امت کی گواہی کو سچا بتانے کے لیے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اور آپ اپنی امت کا تزکیہ کریں گے کہ ہاں یہ لوگ صحیح گواہی دے رہے ہیں۔ اسی کے متعلق فرمایا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یعنی ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور پھر ان سب پر آپ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، آگے پھر قبلے کی بات، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پر پہلے آپ تھے یعنی بیت المقدس کو، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اب اللہ کے لیے تو ہر چیز کا جاننا، اللہ تو علام الغیوب ہیں، وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم ظاہر کر دیں، ساری دنیا جان لے۔ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی کہ ہم دیکھیں کہ کون اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون قبلے کو ہی اللہ خدا بنا کر اور اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کا مطلب تو یہ ہے کہ جدھر اللہ نے حکم دے دیا ہم ادھر پھر گئے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی قبلے پر جم گیا اور اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس میں اور ایک بت پرست میں تو کوئی فرق باقی نہ رہا۔ اس پر فرمایا کہ ہم نے آزمائش کے لیے کیا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ چیز بھاری ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے یہود و نصارہ پر اپنے قبلہ اول کو چھوڑنا بڑا دشوار ہے، لیکن ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالی نے ہدایت سے نوازا ہے
ان کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگ ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کا کوئی حکم بالکل دشوار نہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں پیش رہتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی گزر چکا نا کہ جب اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ فوراً اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ اصل میں تحویل قبلہ اور قبلے کی تبدیلی سے متعلق اہل کتاب کا دوسرا اعتراض تھا۔ آگے جو بات آ رہی ہے کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، انہوں نے تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرتے رہے، لہٰذا اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو اس طرف رخ کر کے نمازیں ہی نہیں پڑھی، آیا وہ مقبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اس اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا، فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسے لوگوں کے ایمان ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایمان سے مراد نماز، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنے اپنے انبیاء کے حکم کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کی ہیں، لہذا ان کی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان پر کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس قسم کا معاملہ جو ہے شراب پینے والوں کے متعلق سورہ مائدہ میں آئے گا کہ جن لوگوں نے شراب کی حرمت سے پہلے شراب نوشی کی اور وہ فوت ہو گئے تو ان کے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، یعنی جس وقت ایک چیز حرام نہیں تھی اس وقت اس کے استعمال سے گناہ لازم نہیں آتا۔ ہاں، جو شخص شراب کی حرمت کے حکم آ جانے کے بعد اسے پیے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے گرفت میں آئے گا، اور وہ چونکہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو اس مقام پر بھی اعتراض کا جواب یہی دیا کہ جن لوگوں نے تبدیلی قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں بالکل درست اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے، اور بڑے شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امۃ وسطا، معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو اور گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر گواہ ہوں رسول۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بھاری بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔